بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہائی ویورس دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان پیج ٹیوٹوریل سے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ میرے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ ہم نے اس طرح لمبا کیا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے میت۔ اسی طرح آپ اس کی جگہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو اور اس کو اتنا لمبا کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل آسانی سے موو بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ سلیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں اور پر بھی آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں سائڈ پر اس کو پیسٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر بھی ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ باکس بنا ہوا، یہ لائنیں آئی ہوئی ہیں، اور اس طرح یہ لائنیں آئی ہوئی بیچ میں، اور یہ اس طرح کا ایک میراث سے متعلق اس طرح کا کچھ نقشہ جات وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے بنایا گیا ہے، اور اسی طرح یہ والے ایریا جو ہماری یہ جو لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ باکس کی، یہ پرنٹ میں نہیں آتی، صرف یہ والی لائن پرنٹ میں آتی ہے، اور یہ والی یہ والی اور یہ والی، جبکہ یہ جو چوکور باکس بنا ہوا ہے مربع، یہ پرنٹ میں نہیں آئے گی، تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے پرنٹ کے بعد۔ اسی طرح آپ اس کے نیچے یہ والا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی یہی ان پیج میں ہی بنایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ کس طرح بنایا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو پیج کے اندر کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا ورک سپیس اتنا کیسے بڑا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا پیج یہاں تک ہے، لیکن میں اپنا ورک سپیس بڑھا چکا ہوں۔ میں یہاں پر بھی اپنی چیزیں رکھ سکتا ہوں، یہاں پر بھی رکھ سکتا ہوں، یہاں سائڈ پہ رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نیو پیج لیتے ہیں ان پیج کا تو آپ کا ورک سپیس یہاں سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیو پیج لیں گے۔ نیو پیج ہم A4 ہی لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اور اس کو اوکے کریں گے۔ A4 پیج لینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ پرنٹ نکالتے ہیں A4 پر، اور ہم اپنا پیج سینٹر میں لانا چاہتا ہے، اگرچہ وہ سائز میں چھوٹا ہو، تو یہ پرنٹ میں سینٹر میں آئے گا، اور بیچ میں یہ اس کا حاشیہ اور مارجن بن جائے گا، اور تصحیح کرنے والے کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہاں اگر وہ کوئی بات بڑھانا چاہے تو یہاں پر وہ بال پین وغیرہ سے اس کی تصحیح کر سکتا ہے۔ اگر ہم پہلے سے ہی سائز چھوٹا لے لیتے ہیں تو ہمارے پرنٹ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے A4 سائز پہ سائڈ پہ ایک پرنٹ آ رہا ہوتا ہے، بیچ میں نہیں آتا، تو یہ بہت بڑے مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم A4 ہی پیج لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہی ہم اپنا پیج چھوٹا کر لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں، اپنا پیج زوم آؤٹ کر لیتا ہوں اور ماسٹر پیج میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں سے آپ ماسٹر پیج میں جاتے ہیں، یہاں ایم پر آپ پریس کریں تو آپ کا ماسٹر پیج آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پیج پر کلک کرنا ہے تو یہ نوٹس آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے سائز پر، تو سائز کو سب سے پہلے انچیز میں ہم کنورٹ کریں گے یہاں سے۔ یہاں پر آپ آئیں گے، پھر ڈاکومنٹس پر آپ کلک کریں گے، جس کی شارٹ کی کنٹرول+F11 ہے۔ یہاں پر دیکھیں جنرل انچیز ہی ہے، تو اگر آپ کا انچیز نہ ہو تو آپ نے انچیز میں کرنا ہے۔ یہاں اکثر ملی میٹر یا سینٹی میٹر ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے انچیز میں کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے پیج کا سائز رکھنا ہے۔ میں اس کا سائز 4/5 انچ ہی، میں نے 6 انچ ہی رکھا ہے، اور اس کو انٹر کر لیتا ہوں۔ سوری، اس کو سب سے پہلے ہم سینٹر معلوم کریں گے۔ سینٹر کے لیے میں نے جیسے نوٹس پر کلک کیا تو یہ نوٹس آ گئی، یہ اس کا سینٹر ہے۔ ہم ایک گائیڈ لائن یہاں پر لے آئیں گے، یہ اس کا سینٹر ہو جائے گا، اور ایک لائن اوپر سے لے لیں گے تو یہ اس کا سینٹر ہو گیا۔ اب ہم سائز دے دیں گے یہاں سے 4/6، انٹر کر دیں گے، اور اسی پیج کو یہاں پر لا کے رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، ایک لائن لے لیں گے یہاں سے، اور اس پر یہاں پر ڈراپ کر دیں گے، تو یہ ہمارا جو بارڈر ہے یہ وہ بن گیا، اور ساتھ میں ہم یہاں پر پیج نمبر بھی لگا دیں گے۔ تو پیج نمبر لگانے کے لیے ہم یہ والا سیکنڈ ٹیکسٹ باکس، جو 2 ٹیکسٹ باکس ہے اس میں سے دوسرا والا لے لیں گے، اور یہاں پر اس طرح ٹیکسٹ باکس اپلائی کر لیں گے، اور انسرٹ پیج نمبر پر چلے جائیں گے۔ جب ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کا فونٹ 14 رکھ دیں گے تو یہ نظر آئے گا، اور اس کو سینٹر کر دیں گے یہاں سے، یہ اس طرح سینٹر میں آ گیا، اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں۔ اور ہم جیسے ماسٹر پیج سے نکلیں گے تو آپ کو یہاں پر ہم اگر زوم کر کے دکھا دیں تو یہاں پر ہمارا پیج نمبر آ رہا ہے۔ جیسے ہم پیج لیتے جائیں گے تو یہ آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا تو اوپر ہے، اس کو دوبارہ نیچے کر لیتے ہیں، دوبارہ ماسٹر پیج سے نکل جائیں تو یہ آپ کا پیج سامنے آ گیا۔ اب ہم بات کریں گے اس طرح نقشہ بنانے کی۔ تو سب سے پہلے میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ ایک الگ سا باکس لیا کریں، اس جیسے اگر آپ کی پوری کتاب میں اس طرح کے نقشہ جات وغیرہ آتے ہیں تو آپ کو پورا ایک الگ سا باکس لینا چاہیے، چونکہ اگر آپ ٹیکسٹ لکھتے ہوں اور ٹیکسٹ کے بعد وہ والا باکس آتا ہے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی نقشہ بازی کے نام سے، جس میں آپ شجر نصب بناتے تھے، تو بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے سے یہاں پر ٹیکسٹ باکس لیا اور یہاں کچھ لکھا، جیسے کہ میں انٹر کر کے کچھ لکھتا ہوں، مثال کے طور پر میں عبداللہ لکھتا ہوں، پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو اسپیس کی مدد سے آگے کیا ہے، اسپیس کی مدد سے آگے کیا ہے،
اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ والا باکس لیا ہے اور یہاں پر کلک کیا ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارا باکس غائب ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے لکھتے ہو تو اس کے لیے آپ پہلے سے ہی ٹیکسٹ باکس ہی لے لیں. یہ والا باکس آپ کو لینا ہوتا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے یہ والا باکس لیا اور یہاں اس کے اندر اگر میں عبداللہ لکھتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ کہیں غائب نہیں ہوتا. اب اگر ہم اس کو بارڈر دے دیتے ہیں، یہاں پر یہ ہم نے بارڈر دیا، ہم یہاں پر پھر بھی کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا باکس ابھی تک موجود ہے، کہیں نہیں جا رہا. تو اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی ٹیکسٹ لیتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ باکس لے کر اس کے بعد اس ٹیکسٹ باکس کو آپ بارڈر دے دیں تو یہ کہیں نہیں جائے گا، غائب نہیں ہو جائے گا. البتہ آپ جب یہاں پر ویکٹر وغیرہ یہ والی لائن استعمال کرتے ہو تو ٹیکسٹ ٹول لینے سے یہ البتہ غائب ہو جاتے ہیں. جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ والے ٹیکسٹ غائب ہو گئے، لیکن یہ حقیقتاً غائب نہیں ہوتے، یہ صرف آنکھوں کے سامنے سے چلے جاتا ہے. البتہ آپ کے پرنٹ میں یہ آ جاتا ہے. تو اس کو دوبارہ لانے کے لیے آپ کو دوبارہ یہ والا اوپر جو ایرو کی ہیں یہ والا ٹول آپ کو لینا پڑتا ہے، تو تب یہ آئے گا. ہم ٹیکسٹ ٹول لیں گے تو یہ غائب ہو جاتا ہے، جیسے کلک کریں گے تو البتہ یہ غائب ہو جاتا ہے ٹیکسٹ ٹول کی. اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ٹیکسٹ ٹول بھی موجود ہو اور یہ بھی نظر آئے. تو یہ ایک الگ چیز ہے، ایک آبجیکٹ ہے، جبکہ وہ دوسرا جو ٹولز ہیں یہ ہمارا ٹیکسٹ ٹول ہے. تو چلیے خیر، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کام کیسے کریں گے، نقشہ کیسے بنائیں گے. اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میں سب سے پہلے یہاں سے یہ ٹیکسٹ باکس لیتا ہوں اور یہاں پر میں یہاں پر ایک نقشہ اسی طرح باکس میں اپلائی کر لیتا ہوں اپنے پیج کے حساب سے. اور پھر اس کے اندر میں یہاں پر لکھتا ہوں، مثال کے طور پر ہم اگر مسئلہ بناتے ہیں 24 سے، میں 24 لکھتا ہوں. اس کے بعد میں برابر کے نشان میں دیکھ رہے آپ میرا کی بورڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلش میں کنورٹ ہوا ہے. اس کو انگلش پہ کنورٹ کرنے کے لیے اپنے ماؤس سے یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اسپیس کا بٹن پریس کریں گے تو یہ اسی طرح یہ آپ کا کی بورڈ چینج ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ انگلش میں آپ کا کنورٹ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ اپنے کی بورڈ سے یہ پریس کر دیں گے، یہ آپ کے بیک اسپیس کے برابر میں بٹن ہے، وہاں سے آپ پریس کر سکتے. اس کے بعد میں 3 ضرب ایکس پریس کرے تو یہ آپ کا ضرب کا نشان آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے ایڈ پریس کرنا ہے اور آگے آپ نے اگر کچھ لکھنا ہو دوبارہ دیکھیں میں نے کی بورڈ اردو میں چینج کیا، اور جیسے میں اسپیس کا بٹن اپنے کی بورڈ سے اسپیس پریس کرتا ہوں یہ ہمارا کرسر خود بخود یہاں آ جائے گا، اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے میں نے اسپیس پریس کیا تو دیکھ رہے یہ ابھی ہمارے سامنے آگے آ چکا ہے. میں 1-2 اسپیس اور پریس کرتا ہوں اور یہاں پر آگے نام لکھتا ہوں مرزا عبداللہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں انٹر کرتا ہوں اور یہاں پر ہم اپنا میت کا وہ جو لمبا بنائیں گے وہ یہاں پر بنائیں گے. اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ کنورٹ ہو عربک فونٹ میں، مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں میت، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں اس کو کنورٹ کروں گا یہاں سے عربک میں، ٹریڈ عربک میں. ٹی پریس کریں گے، اس کے بعد یہاں پر آ جائے ٹریڈ عربک میں، اور اس کو زوم، اس کو سائز بھی بڑھا دیتے ہیں یہاں سے. F2 سے آپ اوپر جو فارمیٹ بار ہے آپ یہاں پر آ جائیں گے اور ٹیپ کے بٹن سے آپ اسی طرح آگے جا سکتے ہیں کسی بھی. یہاں پر ہم اس کا سائز رکھتے ہیں 16، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اپنے میت، اب اس کو لمبا کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے. اس کے بعد آپ کی کی بورڈ میں اس کی تصویر آپ کو میں یہاں پر اسکرین پر میری شو ہو رہی ہے. اس بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے، پہلے شفٹ آپ نے پریس کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ والا بٹن پریس کرنا ہے. یہ والا بٹن جو میرے اسکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس کو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو آپ کے جو ٹیکسٹ ہے اس طرح لمبا ہو جائے گا. یہ آپ کا ٹیکسٹ لمبا ہو گیا. اس کے شروع میں آپ کچھ بھی لکھیں، مثال کے طور پر ہم تصحیح لکھتے ہیں، تصحیح کا بھی اس طرح بن جاتا ہے. آپ کچھ بھی لکھیں تو اس طرح بن جائے گا. بہرحال ہم میت لکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان فاصلے ہیں. اس فاصلے کو کم کیسے کریں گے؟ ان کے فاصلے کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے آئیں گے. آپ یہاں پر آ جائیں اور اپنے کی بورڈ سے ہوم کی پریس کریں تو یہ آپ کے لائن میں شروع میں آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے ٹیپ کے بٹن سے اس کو تھوڑا سا آگے کرنا ہے. اب ان دونوں کو سلیکٹ کرنا، یوں پورا ٹیکسٹ سلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے، کر لو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. بس میں صرف ان دونوں کو یوں سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہاں پر جاتا ہوں لائن اسپیس میں، یہ آٹو ہیں، آٹو سے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکریز کر دیں گے، کم کر دیں گے. ہم اس کو رکھتے ہیں 18. یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. مزید اوپر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بھی یہ اس طرح کا اوپر چلا جائے گا. یہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ دونوں ایک لائن میں، حالانکہ یہ 2 لائنیں ہم نے لی ہیں اور لائن سپیس ہم نے کم کر دی ہے. اس کے بعد ہم انٹر کر لیں گے، نیچے آ جائیں گے. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے.
اب جو ہم نے سائز اوپر کم کیا تھا نیچے بھی کم ہو رہا ہے، تو اس کو ہم دوبارہ آٹو کر دیں گے. یہاں سے AUTO پریس کریں اور انٹر کر دیں تو یہ آپ کا دوبارہ آٹو ہو جائے گا. اور یہاں پر آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیپ کے بٹن سے آگے جائیں، بنت فضل، اور پھر ٹیپ، پھر ابن فضل کریم. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے بھی باکس لے لیں. اگر آپ کا جو مناسخہ کا جو نقشہ ہے اگر کافی لمبا ہو، یعنی جیسے اس کے نیچے بنت آ رہے ہیں یا اس کے نیچے کچھ اور ٹیکسٹ بھی آ رہے ہیں، یعنی بنت فضل نور اس کی بھی ایک بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پھر اس کے نیچے حصے جو تقسیم کیے جاتے ہیں، 2 لکھا جاتا ہے، 4 لکھا جاتا ہے، اس طرح جو لائن بنتی ہے، چین بنتی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اس کے لیے بھی اندر سے ٹیکسٹ باکس لینا ضروری ہوگا تاکہ آپ کا ٹیکسٹ ادھر ادھر نہ ہو. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں، ایک ٹیب اور بڑا کر دیں. اپنے کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن میں پریس کرتا ہوں تو یہ آگے جا رہا ہے، اور اس کو ہم مزید بڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے، شفٹ پریس کرنے سے یہ بڑا ہو جائے گا. تو یہ اس طرح ہم لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے نیچے اگر باکس نہیں لینا ہے تو اس کے شروع میں آ جائیں، اپنا کرسر اس لائن کے شروع میں لے آئیں اور اپنے کی بورڈ سے شفٹ اور اینڈ کی پریس کریں تو یہ آپ کا پورا لائن آخر تک سلیکٹ ہو جائے گا. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر ڈبل کلک کریں تو پورا سلیکٹ ہوگا. اگر شارٹ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں کی بورڈ سے تو آپ نے سب سے پہلے تو ہوم کی پریس کرے تو یہ آپ کا کرسر لائن کے شروع میں آ جائے گا. اس کے بعد اپنے کی بورڈ سے شفٹ اور اینڈ کی جو ہے آپ کے کی بورڈ میں ہے اس کو پریس کریں، اور اس کے بعد اس کو کنٹرول C یعنی کاپی کر لیں. یہ کاپی. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اور اس کی شارٹ کی اپنے کرسر کو یہاں پر لانے کے لیے اپنے کی بورڈ سے اینڈ کی پریس کریں تو یہ آپ کے شروع اینڈ میں آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے، انٹر کے بعد آپ نے دوبارہ پیسٹ کرنا ہے. تو دیکھ رہے ہیں بالکل سیم جتنا اسپیس ہم نے یہاں دیا تھا وہیں اسپیس نیچے آ رہا ہے. اب صرف آپ نے یہاں پر چینج کرنا ہے، جیسے کہ سمن. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بنت، مطلب کوئی بھی یہاں پر بنت لکھیں یا جو بھی لکھیں، اس طرح یہاں پر ابن لکھیں یا جو بھی لکھیں. ٹھیک ہے، ہاں اب یہاں پر دیکھیں اسپیس سے میں آگے کر رہا ہوں. اگر میں باکس لیتا تو ہمیں یہ اسپیس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اگر میں نیچے، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اگر میں اس طرح کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیا، صرف آپ کو بتانے کے لیے میں کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ان دونوں کے لیے لائن، پہلے ہم یہاں سے ایک ٹیکسٹ باکس لیں گے. یہاں سے ٹیکسٹ باکس یہ والا باکس چونکہ ابھی تک ہم نے اس کو بارڈر نہیں دی اس لیے یہ ہمارے پرنٹ میں نہیں آئے گا. اسی طرح یہ والا باکس بھی ہمارے پرنٹ میں نہیں آتا، تو ہم اس کو پرنٹ میں لانا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، اس پر کلک کر دیں گے اور اس کے نیچے ٹیکسٹ ٹول لے لیں گے اور اس کے اندر ہم کلک کر دیں گے. ٹیکسٹ ٹول لینے کے بعد ہم یہاں پر جو ٹیکسٹ ہمارا ہوگا ہم یہاں اندر لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، سینٹر کر دیں گے اور انٹر کر دیں گے. اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے 703. ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہم انٹر کر دیں گے. انٹر کر دیں گے تو یہ چونکہ جگہ ختم ہو گئی، ہم باکس اپنا بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کے نیچے لکھ دیں گے 21. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ لائن لینی ہے. یہ لائن لیں گے ہم یہاں پر ڈراپ کر لیں گے. ایک لائن یہ آ گئی. پھر ہم یہاں سے ایک لائن لیں گے. ٹھیک ہے، ایک لائن یہاں سے ہم نے لی اور ایک لائن ہم نے یہاں سے لی، اور اسی طرح ایک لائن ہم یہاں سے لے لیں گے. اس کے بھی ایک حصے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹیکسٹ باکس یہاں سے ہم دوبارہ لے لیں گے، اور اس کے یہ والا ٹیکسٹ باکس بھی ہمارے پرنٹ میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم نے ٹیکسٹ باکس لیے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم سینٹر میں کریں. سینٹر کی شارٹ کی کنٹرول-Alt-C، کنٹرول-V. یہ جو ٹیکسٹ باکس میں نے آسانی سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیا. کنٹرول-C کنٹرول-V اور انٹر پریس کریں گے تو یہ اسی جگہ پر آ جائے گا. آپ کو دوبارہ اوپر نیچے لائن بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ جلدی ہو جائے گا. اب ان سب کو آپ نے گروپ کرنا ہے. ان سب کو آپ نے گروپ کرنا ہوگا تو یہ آپ کا کہیں نہیں جائے گا. دیکھیں ان سب کو گروپ کرنے کے لیے کیا کریں گے، آپ یہاں سے باہر اپنے پیج کے باہر سے کلک کریں گے. باہر سے کلک کرنے کے بعد اس طرح ڈراپ کر دیں گے تو یہ آپ کا سب کچھ سلیکٹ ہوگی. یہ لائن بھی سلیکٹ ہو گئی، یہ والی لائن بھی سلیکٹ ہو گئی، یہ والی بھی، یہ والی بھی، یہ والی بھی، یہ باکس بھی، یہ والا باکس بھی اور یہ باکس بھی. تو ہم اس کو گروپ کریں گے. گروپ کرنے کے لیے آپ یہاں پر آئیں گے، یہ یہاں پر یوٹیلیٹیز میں آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ، جس کی شارٹ کی کنٹرول-Alt-G. اس کو پریس
انٹر کریں تو یہ سارا گروپ ہو جائے گا۔ جیسے میں پیج کے باہر کلک کروں گا، اب دوبارہ جیسے یہاں پر کلک کروں گا دیکھیں سب سلیکٹ ہو رہے ہیں اور سب موو بھی ہو رہے ہیں ایک ساتھ۔ تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اسی طرح کرنے سے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ان سب کو اب چونکہ ہم ہر پیج میں یہ لگا رہے ہیں یا دوسرے صفحے کے بعد ہم یہ نقشہ لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم آسانی کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس پیج کے یہ بار والا جو اسپیس ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں میں اگر اس طرح آگے لے جاتا ہوں تو یہ ہمارے اس لائن سے آگے نہیں جا رہا، تو جو اگر میں اگلے نیکسٹ پیج پر جاتا ہوں دوسرے پیج پر، تو یہ دیکھ رہے دوسرے پیج پر نظر نہیں آ رہا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ہر پیج پر نظر آئے اور ہر پیج میں اس سے فائدہ حاصل کروں۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، سب سے پہلے میں یہاں پر جاؤں گا ایڈٹ میں جانے کے پریفرنسز اور ڈاکومنٹس میں آپ جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ بورڈ سائز، اور یہاں پر ہم اس کا سائز 100 دونوں طرف سے کر دیں گے۔ یہ فل سائز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیج کا فل ایریا انہوں نے کور کر لیا۔ اب ہم اس کو پیج کے باہر رکھیں گے، ہم جیسے یہاں سے آپ دیکھ رہے دوسرے پیج میں جائیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو یہاں سے آسانی سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے، اپنے ورک سپیس کو بڑھا دیں اور کاپی پیسٹ کرتے رہیں۔ یہ پیسٹ سپیس بھی اسے کہا جاتا ہے، اس طرح آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے، میں نے جو آپ کو بتایا تھا نیچے ایک چھوٹا سا باکس ہم نے کیسے اپلائی کیا تھا، اس کے لیے ہم یہاں سے ٹیکسٹ باکس لیں گے، اور ٹیکسٹ باکس لینے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ میری ایک ٹیوٹوریل ہے جس میں نے اس طرح کا بتایا تھا کہ اس طرح کے باکس آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کو ہم کاپی کر لیں گے یہاں سے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے۔ میری ایک ویڈیو ہے اس پر باقاعدہ میں نے بنائی کی کہ آپ نے پیج میں سمبل کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا آپ کا سمبل بن جائے گا اور اس کو آپ نے یہاں سے سینٹرائز کرنا ہے، سینٹر کر دیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے یہ والی لائن لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل سیدھی خود بخود آ جاتی ہے۔ کنٹرول سی کنٹرول وی پیسٹ اور اس طرف لیں، اور ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی دیں گے، اس کو کر دیں گے 22۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا اس کو بھی ہم گروپ کر دیں گے، نیچے سے لے آئے، پیج کے باہر سے نیچے سے لے آئے اور ان دونوں کو یہاں سے گروپ کر دیں۔ یہ بھی ہمارا گروپ ہو گیا۔ اب اس کو کاپی اور کنٹرول سی کنٹرول وی کر دیں گے، پیسٹ کر دیں گے، یہاں پیج کے باہر رکھ دیں گے۔ اب جس پیج پر بھی ہم جائیں گے تو یہاں پر موجود ہے، ہم کاپی کر دیں گے اور پیسٹ کر دیں گے، یہاں لگا دیں گے۔ جس پیج پر بھی ہمیں چاہیے ہوگا تو یہاں اس اسپیس بار میں رکھا ہوگا، کہیں پر بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ آپ نے اس طرح لمبی لگائی کیسے بنانی ہے، ان دونوں کے درمیان اسپیس کیسے کم کرنا، اسی طرح آپ نے یہ ٹیکسٹ باکس کے اس طرح کے یہ والا ایریا آپ نے کس طرح بنانا ہے، پھر اس کو گروپ کیسے کرنا ہے، اور اسی طرح اس قسم کا ایک چھوٹا سا جو ڈیزائن میں نے آپ کو بتایا یہ کیسے بنا سکتا ہے، اور پرنٹ کرتے وقت آپ کو یہ مشکل بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ والا باکس آپ کو میں آپ جیسے دکھا دوں یہ پرنٹ میں کیسے نظر آئے گا، تو آپ کو میں ابھی اسکرین پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمیں پرنٹ کے بعد اس طرح نظر آئے گا۔ ہماری یہ والی فضول قسم کی لائنیں پرنٹ میں نہیں ہوتی، تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز لائک کریں، اگر سبسکرائب نہیں کریں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کہا۔